اب نہ دوسری فاطمہ زہرا آئے گی نہ حسن حسین آئیں گے، اس لیے تاریخ نے پھر قلم خشک کر ڈالا، کہا اب حضرت زہرا کے بعد کوئی دنیا میں عورت نہیں آئے گی جو ان کا جواب بن سکے۔ لیکن جب 11ویں محرم کی رات تھی اور ایک اکیلی ایک خاتون کی ذات تھی اور پوری شہیدوں کی برات تھی، اور اس عورت کے ہاتھ میں حیدری تلوار تھی اور ہونٹوں پہ حسینی للکار تھی اور زبان پہ یا محمد کی پکار تھی، اور اس بی بی نے جب کوفے کے بازار میں مولا علی کی طرح خطبے دیے، جب وہ بولی کوفے کے بازاروں میں، دمشق کے بازاروں میں بولی وہ ان غداروں میں، تو ایسا لگتا تھا جیسے مولا علی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ پورا حق چاریا پورا خاندان بچایا، ایک ایک پتی جو بچ گئی بچایا، پھر ان کو سلامتی سے وہاں تک پہنچایا۔ اب تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا، اس نے کہا جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب، سیدہ فاطمہ کا بھی جواب آ گیا، جواب زہرا جناب زینب۔ اب تاریخ آگے کی طرف بڑھے، فرمایا جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جواب زینب۔ اللہ اکبر۔ اب 10ویں کی رات گزری، 11ویں کی رات کالی سیاہ رات آئی، اس رسول اللہ کی نواسی نے، مولا علی کی بیٹی نے، حسنین کریمین کی عفت و عصمت کی شہزادی نے ٹوٹے کٹے پھٹے دل کے ساتھ تلوار لہرائی اور سر کو عزت سے چھپایا، پھر پورے کربل کے مقتل کا چکر لگائے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، کہتے تھک کے جو بیٹھی بی بی اسی تلوار کی ایسے ماتھے پہ رکھ کے اس کا دستہ اونگھ گئی، آنکھ لگی، آنکھ لگتے ہی خواب دیکھا کہ کوئی شاہ سوار ہے، کوئی شاہ سوار ہے اور تیز رفتار ہے، سیدھا مقتل کی طرف آتا ہے۔ بی بی نے خواب میں صدا دی، آنے والے رستہ بدل جا، آنے والے رستہ بدل جا۔ ادھر رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، راستہ بدل جا، ابھی زینب سوئی نہیں جاگ رہی ہے، کہتے ہیں پر رکا نہیں آنے والا، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، چہرہ جھکایا ہے، چھپایا ہے، اور گھوڑے کو ایڑ لگا کے آگے آتا ہے۔ بی بی پھر صدا دیتی ہے، کہہ رہی ہوں رک جا، مت سمجھ میں عورت ہوں، میرے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، یہ جس کی بیٹی ہے اس کا نام حیدر کرار ہے۔ لیکن آنے والا رکا نہیں، آنے والا رکا نہیں، وہ آگے آیا، خواب کا عالم، بی بی نے تلوار ایسے کھینچی، کون ہے رکتا کیوں نہیں، اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو، وجیح چہرہ، فرمایا تلوار نہ دکھا، پہچان مجھے، اگر تو حیدر کرار کی بیٹی ہے، میرا نام حیدر کرار ہے۔
بی بی اٹھی، کیفیت خواب کی اٹھی، خواب میں اب آئے ہو، میری نہ کوئی پتی رہی نہ ٹہنی رہی، جڑیں اکھڑ گئیں، اب آئے ہو، اب آ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ بھی تو میرے پاس نہیں بچا۔ اس وقت کیوں نہیں آئے بابا جس وقت تیرے بچے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی رسول کی امت؟ فرمایا بیٹی میں تیری مدد کرنے نہیں آیا، میں صرف تیری عزت افزائی کے لیے آیا۔ اب لوگ کہیں گے خواب تو عین ممکن ہے، لیکن میں انہیں جاگتے کی بات کروں کہ چلو مولا علی کا دیکھنا تو خواب ہے، رسول اگر خواب میں نظر آئے تو رسول کا فرمان ہے جس نے مجھے دیکھا خواب میں ہی صحیح، من رآنی فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ تو پچھلے جمعے میں نے 2 حدیثیں پیش کی تھیں کہ حضرت ام سلمہ نے دیکھا تھا کہ نبی کی زلفوں پہ مٹی، چہرے پاک پہ غبار، داڑھی پاک پہ غبار، روتے ہیں سرکار۔ پوچھا تھا لجدارا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ام سلمہ، آج میرے بچے میری امت نے مار ڈالے، یہ ان کا خون جمع کرتا پھرتا ہوں، اگر مدینے والا کربلا میں آ سکتا ہے تو علی کو بھی کوئی رکاوٹ۔ بلکہ گنجے شکر فرید اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جب 10ویں کی رات تھی، عجب رات تھی، ایک پیارا بندہ خدا کا خواب میں تکتا ہے کہ ایک بی بی ہے، ایک بی بی ہے، عزت والی خاتون ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، چادر تطہیر اس کے بدن پہ ہے اور بیٹھی کربلا کے پتھر چنتی ہے، بیٹھی کربلا کے پتھر چنتی ہے، جگہ کو صاف کر رہی ہے بیٹھے بیٹھے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا بی بی کون ہو، کیا کرتی ہو یہاں؟ اس بی بی نے سر نہیں اٹھایا، فرمایا پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے، میں کربلا کی مٹی صاف کر رہی ہوں۔ بی بی تیرا اس مٹی سے کیا رشتہ ہے؟ فرمایا کل دن چڑھے گا، میرے بچے میرے پیارے اسی خاک پہ گریں گے، میں میدان صاف کر رہی ہوں۔ پوچھا اس اللہ کے پیارے نے بی بی تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا بابا محمد مصطفیٰ ہے، میرا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اب مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ پچھلی رات سے بھی دکھ بری رات، ہم نے تو شام غریباں کر لی، فارغ ہو کے بیٹھ گئے، لیکن آگے جو عذاب، اللہ اکبر، ان کمینوں اور نیچوں کے ہاتھوں توہین تذلیل کا یہ عالم، ساری رات سید زادی پہرے دیتی رہی۔ اب دن چڑھا، سورج کانپتا کانپتا، مورخین محدثین نے لکھا کہ اتنا دکھ، او پتھر دل تو ان کا دل تو پانی پانی نہ ہوا، لیکن جس بھی برتن کو اٹھایا خون ہی خون نظر آیا، جس پتھر کو اٹھایا نیچے خون ہی خون نظر آیا۔ گویا غیبی آواز نے بتایا کہ تم نے کتنا بڑا ظلم کمایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ او ظلم کمانے والے، آغاز نہ دیکھ، انجام دیکھ، شروعات نہ دیکھ، اختتام دیکھ، نتیجہ جب نکلے گا اپنا بھی حشر دیکھنا، ان کو حوض کوثر پہ دیکھنا۔ حضرت